السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن کے ساتھ ہے۔ ہم نے آج کے اس پروگرام کو جو ترتیب دیا ہے وہ جنرک ہے، یعنی اس میں مختلف اور متفرق سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کا کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم سوالات لیں گے اور جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میرے پاس جو ایک ای میل پر کویشچن ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر دو ان کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اہل کتاب مشرکانہ عقیدہ رکھتی ہوں وہ خاتون، تب بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نکاح کیا جائے گا تو نکاح مسجد میں ہوگا یا چرچ میں ہوگا؟ پہلی تو اصولی بات یہ جان لیجئے کہ اسلام میں نکاح کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور توحید کے مابین نکاح کا تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اصولی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا ہے کہ کسی مشرکہ عورت سے کسی مومن کا اور کسی مومنہ سے کسی مشرک کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو قابل نفرت قرار دیا وہ شرک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شرک کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتے ہیں، وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک در حقیقت خدا سے بغاوت ہے، یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ افتراء علی اللہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا جرم ہے۔ جہاں پہ شرک ہوگا وہاں پر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ توحید پر کوئی معاشرت، کوئی تہذیب وجود میں لا سکیں۔ تو توحید چونکہ ہمارا پلر ہے، بنیاد ہے، یعنی ایک ہی خدا ہے، اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، اس کو قرآن مجید نے بنیاد بنایا۔ نکاح کے تعلق میں اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، یعنی مذہبی لحاظ سے یہی ایک پابندی لگائی گئی ہے کہ شرک جہاں پایا جائے گا وہاں یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا، آپ کی ایک عظیم حکومت قائم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد دنیا کی اس وقت کی دو بڑی سلطنتیں بالکل سربسجود ہو گئی، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، تو ایک بہت بڑا انقلاب سیاسی سطح پر بھی آ گیا۔ یہ صورتحال ہے کہ جس میں توحید کا غلبہ قائم ہو گیا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت توحید حکومت کر رہی تھی۔ ایک زمانہ وہ رہا کہ جس میں شرک دنیا پر حکومت کرتا رہا، کوئی 4-5 ہزار سال کی وہ تاریخ ہے، لیکن پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عظیم تبدیلی آئی کہ توحید کے ہاتھ میں گویا دنیا کا نظم آ گیا۔ جو حیثیت آج امریکہ کی یا ایک زمانے میں سوویت یونین کی تھی، اس سے بھی زیادہ بڑی حیثیت توحید کے ماننے والوں کو حاصل ہو گئی۔ تو جس وقت اس طرح کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے اس میں پھر بعض چیزوں کو گوارا کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اب اہل کتاب کی خواتین سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس غلبے کے عالم میں ہمارے گھروں میں کوئی شرک داخل ہو سکے۔ تو یہ ہے پس منظر اس اجازت کا۔ اس کی روشنی میں آپ آج کے حالات کا جائزہ لے لیجیے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس سوال کے ساتھ جو ہے وہ چلیں پہلے اسی کی ذرا مزید وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس طرح تو جاوید صاحب بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو عقائد کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ان میں شرکیہ عقائد یا مشرکانہ جو توہمات ہیں ان کو وہ ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ مسلمان ہیں۔ تو پھر تو وہ آپ نے جو جیسے فرمایا کہ شرک اور توحید اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پھر تو ان مسلمانوں کے ساتھ بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یہ ہے کہ ایک ہے قانونی پہلو۔ قانونی لحاظ سے تو جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح کہ اس وقت دنیا میں 1 ارب کے قریب لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ قانونی لیگل پہلو سے وہ مسلمان ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں ان کو اسی حیثیت سے ماننا ہے، اسی حیثیت سے تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح جہاں تک یہود اور نصارہ کا تعلق ہے، یعنی جیوز کا یا کرسچنز کا، وہ بھی اپنے آپ کو توحید کے علمبردار کہتے ہیں، توحید ہی کو ماننے والا کہتے ہیں۔ انہیں اصرار ہے کہ وہ توحید کو ماننے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو عربی زبان میں انجیل شائع ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے جلی الفاظ میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو توحیدی کا علمبردار کہتے ہیں۔ اس لیے قانونی اعتبار سے اس پر اب اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کا گھر آباد ہونا ہے، گھر کوئی کشمکش کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، وہ آپ فیصلہ کریں گے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کا رشتہ نہیں قائم کروں گا جو مثال کے طور پر رشوت لیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جس کے احوال خراب ہیں، جو لوگوں کا مال لوٹتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، تو اس بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن قانون اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو قانون تو ظاہر کو دیکھے گا، ظاہر کے اعتبار سے جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، قانونی اعتبار سے نکاح ہو جائے گا،
باقی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جو رشتہ باندھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی اولاد کی کیا تربیت ہوگی, گھر کا ماحول کیا بنے گا, وہاں کوئی کشمکش برپا تو نہیں ہوگی. ہم جب اپنی بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں یا بچوں کا رشتہ کرتے ہیں تو 10 چیزیں دیکھتے ہیں, اس میں یہ بھی دیکھیں. جاوید صاحب, اس کا جو دوسرا پہلو تھا وہ یہ کہ اگر نکاح ہوگا تو وہ مسجد میں ہوگا یا چرچ میں ہوگا؟ ہمارے ہاں نکاح کے لیے کوئی پابندی عائد ہی نہیں کی گئی, وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس طریقے کے مطابق ہونا چاہیے جو طریقہ طے کیا گیا ہے, یعنی ایجاب و قبول ہوگا, اور جو شرائط اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے 2 شرطیں لازم کر دی ہیں. ایک یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ پاک دامن لوگوں کے درمیان قائم ہو سکتا ہے, اور یہ جب بھی قائم ہوگا اس میں مہر مقرر کیا جائے گا اور وہ ادا کیا جائے گا. تو یہ شرائط اگر پوری ہو گئی ہیں تو نکاح ہو جائے گا. اب وہ آپ نے کہاں کرنا ہے, جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے کر لیجیے. میرا نام عائشہ چودھری ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخرت میں اسلام میں کہا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے. ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی سے ہوگا وہی ہوگا. تو اس دنیا میں اور آخرت میں انسان کو جو آزمائش, امتحان اور اعمال کا جو وجود ہے, کیا اس کا ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہوگا اور وہ کس لیے ہے؟ آپ کو یہ بات اللہ کی کتاب سے پوچھنی چاہیے. اس نے بہت واضح جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو سچائی کے ساتھ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور وہ لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویہ رکھتے ہیں, ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں دیا ہے, جگہ جگہ دیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کبھی خسارے میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ جو خدا کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہیں اور جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہیں. تو 2 ہی چیزیں ہیں. مذہب اصل میں اسی کا نام ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے اور آپ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا معاملہ ٹھیک ہے تو اطمینان رکھیے, اس کائنات کا خالق کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, آپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم, میرا نام ندا ہے. میرا کوسچن یہ ہے کہ اسلام میں عورت کی گواہی کو آدھا سمجھا جاتا ہے اور وراثت میں بھی اس کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے, تو کیا یہ عورت کو کمتر ثابت کرنا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور کوسچن ہے کہ جو مسلمان لڑکی ہے وہ کسی اہل کتاب سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, بالکل یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی, اس کو عام شہرت دے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ گواہی کس کو کہتے ہیں. کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, مثال کے طور پر ڈاکہ پڑ گیا, چوری ہو گئی, اس پر عدالت گواہ طلب کرتی ہے. یہ گواہ کون ہوں گے اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے, میں یا آپ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس موقع پر کوئی مرد ہو, ممکن ہے کوئی عورت ہو دیکھنے والی, ممکن ہے کوئی بچہ ہو. گھر میں ڈاکہ پڑا ہے, گھر کے سارے لوگوں کو مار ڈالا گیا ہے, ایک بچہ چارپائی کے نیچے چھپا ہوا رہ گیا, گھر کے ملازم کو پہچانتا ہے, وہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس, کرینہ گواہی دیتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا مشہور مقدمہ بیان کیا جاتا ہے ہندوستان کی عدالتوں کا, جس میں ایک انگریز جج نے ایک بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا. ایک گاؤں میں, آپ شاید دیہات سے واقف ہیں یا نہیں ہے, گاؤں میں عام طور پر لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے لے کے پالتے ہیں اور پھر بڑی خدمت کرتے ہیں ان کی اور بہت محبت سے پالتے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت مانوس ہو جاتے ہیں. تو ایک گاؤں کا کوئی غریب آدمی تھا, اس نے ایک بچڑا لے کے پالا, وہ بڑا ہوا, بیل بن گیا, سارا گاؤں اس کو دیکھنے کے لیے آتا تھا, بہت خوبصورت جانور. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید کے موقع پر لوگ اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں. تو گاؤں کے چودھری کو بھی بیل پسند آ گیا, تو اس نے وہ ہتھیا لیا, چھین لیا اس سے. تو بیچارہ غریب آدمی اپنا مقدمہ لے کے گیا, اور اب آپ دیکھیے کہ چودھری صاحب کے خلاف کون گواہی دے. 60 گواہ چودھری صاحب کے حق میں آ گئے کہ یہ بیل تو ہے ہی چودھری صاحب کا, یہ تو پیدا ہی ان کے یہاں ہوا ہے, یہ غریب, اس کو کہاں اس طرح کا بیل میسر آ سکتا ہے. لیکن جس وقت اس آدمی نے بیان دیا, یعنی وہ جو غریب آدمی بیل کا اصل مالک تھا, جب اس نے بیان کیا تو انگریز جج کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, میں نے یہ 60 گواہیاں بھی دیکھ لی ہیں, سن لی ہیں, تمہارا بیان بھی دیکھ لیا, لیکن میں فیصلہ گاؤں میں آ کے دوں گا. تو وہ گاؤں میں گیا تو اس نے کہا بیل کو لایا جائے. جب بیل کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی رسی چھوڑ دو. رسی چھوڑی گئی تو بیل اس غریب کے تھان پر جا کر کھڑا ہو گیا. تو اس نے بیل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا.
تو اس لیے گواہی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کس گواہی کی بنیاد پر عدالت اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی سزا کا مستحق ہے. ابھی حال میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. وہ ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے چیف جسٹس بھی رہے. مجھے خود انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جوتی کی گواہی پر فیصلہ کیا تھا. جوتی کی گواہی؟ یعنی آپ اندازہ کیے نا، جیسے یہاں بیل کی گواہی پر فیصلہ ہوا ہے. جو مجرم بھاگ گیا تھا، جس نے ریپ کیا تھا، جو مجرم بھاگ گیا تھا، اس کی جوتی کا ایک پاؤں وہاں پڑا رہ گیا تھا، اور اس میں ایک خاص طریقے، آپ پہلے جوتی پہنتے تو اگر آپ کے انگوٹھے میں کوئی نقص ہو تو اس کا ایک نشان سا بن جاتا ہے. اور جب وہ جوتی رکھی گئی تھی، وہ آدمی پکڑا گیا، گواہیاں بھی بیت گئیں، اسے کہا کہ اب اس کو پہنا تو بالکل ٹھیک جس جگہ کے اوپر اس کا انگوٹھا ٹیڑھا تھا اسی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا. تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس، یعنی آپ نے واقعات اور حالات کی بنیاد پر فیصلہ کیا. تو اس لیے پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ جرائم کے معاملے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی. یعنی اس میں عدالت فیصلہ کرے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے کہ انگلیوں کے نشانات کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے ڈی این اے کی بنیاد پر فیصلہ کرے. یہ چیزیں جیسے جیسے دنیا میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر فیصلے ہوتے چلے جائیں گے. کوئی ایسا لا آف ایویڈنس نہیں دیا گیا کہ جس میں عورت اور مرد کے درمیان میں فرق کیا گیا ہو. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے جو سورہ بقرہ میں کہی گئی، اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کہی گئی کہ جس زمانے میں خواتین اس طرح باہر کے معاملات میں شریک نہیں ہوتی تھیں جس طرح اب ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کہ اگر تم کوئی دستاویز لکھو، لین دین کا معاملہ کرو، یعنی وہاں جرائم کی گواہی زیر بحث ہی نہیں ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو تو یہ فرمایا اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، اور اس میں مردوں کو گواہ بنایا کرو تاکہ خواتین کو خواہ گھروں سے جا کر اس طرح کی گواہیاں نہ بھگتنی پڑیں. کیونکہ آج آپ لین دین کریں گے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو. اور اس میں یہ کہا کہ چونکہ ایک خاتون کو جا کے پھر گواہی دینی پڑے گی تو اس کے ساتھ ایک عورت اور بھی شامل کر دو تاکہ اگر وہ کہیں گھبرا جائے مردوں کے اندر جا کے تو اس کا سہارا بن جائے. اور یہ فرمایا کہ اس لیے نصیحت تمہیں کی ہے کہ اس وقت کے حالات میں تمہارے مال کی حفاظت کے لیے ایک اچھی بات ہے. اس کا کوئی تعلق کسی لا سے نہیں ہے، کسی قانون سے نہیں ہے، کسی لا آف ایویڈنس سے نہیں ہے. ایک بڑی ہی معقول بات یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ موسم سرد ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کوٹ پہن کے جائیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو قانون بنا دیا جائے، تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. قرآن مجید نے بات بالکل ایک دوسرے سیاق میں کہی ہے. باقی جہاں تک جرائم کا تعلق ہے ان کے اندر یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کی گواہی قبول کرتی ہے، کس کی گواہی قبول. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ بقرہ میں جو بات آئی ہے وہ ایک دوسرے معاملے کے لیے آئی ہے اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے آئی ہے. آج کے حالات یہ ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ ورکنگ وومن ہیں، وہ کارپوریٹ میں کام بھی کرتی ہیں اور اب ان کے وہ قبائلی حالات نہیں ہیں. تو آج کے حالات میں کیا ہم 2 عورتوں کی گواہی جیسے 2 مردوں کی گواہی ہے، 2 عورتوں کی گواہی بھی لے سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں، دستاویز گواہی لینے کے معاملے میں تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں. گواہ بنا سکتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی دستاویز لکھی، کوئی لین دین کیا، کوئی مکان خریدا، کسی کو قرض دیا، اس کی آپ نے دستاویز لکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت آپ کو کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو گواہ بنائیے جو ثقہ ہوں، ایماندار ہوں اور گواہی کو بہتر طریقے سے محفوظ کر کے آپ کو جھگڑے سے بچا سکتے ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کسی شاعر کو گواہ نہ بنائیے گا، وہ بیچارہ بھول جائے گا وہاں جا کے. تو اس لیے اس کا مرد اور عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گواہ بناتے وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ فیصلہ کیجئے. اور یہ فیصلہ کرتے وقت آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اگر کسی خاتون کو گواہ بنا رہے ہیں تو وہ گھر در کا کام کرنے والی خاتون ہے، کوئی دیہاتی خاتون ہے جو عدالت اور اس طرح کے معاملات سے واقف نہیں، یا آج کی کوئی وکیل ہے، آج کی کوئی پروفیسر ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، کون ہے. تو آپ کا اگر اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی کو ٹھیک طریقے سے ادا کر دے گی تو بنا لیجئے. اس پر دین نے کوئی پابندی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوسرا جو کویشچن تھا ان کا وہ یہ تھا کہ کیا عورتوں کو بھی اجازت دی گئی ہے اہل کتاب مردوں سے نکاح کرنے کی؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ مردوں کو بھی جو اجازت دی گئی تھی وہ اصل میں اس پس منظر میں دی گئی تھی. یعنی توحید کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، اسلامی تہذیب کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، اسلام کا سیاسی غلبہ بھی قائم ہو چکا ہے. اس میں چونکہ اب اس کا امکان نہیں ہے کہ گھروں کے اندر شرک آ جائے گا، تو اس لیے اجازت دی گئی کہ عورتیں بیاہی جائیں گی تو ادھر آئیں گی، تو مرد اگر بیائیں گے آپ تو پھر تو وہ دوسری جانب جائے گا نا. تو اس لیے یہ اتنی بات ہی ہے، یہ ایک بڑی ہی محدود اجازت دی گئی ہے. آپ اس کو اگر عام کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر آپ کی اگلی نسلوں کے معاملے میں آپ استغفار پڑھ لیجئے. اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کیونکہ اس وقت دوسری تہذیب کا غلبہ ہے، دوسری اقوام کا غلبہ ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے ہی زمانے کے ایک بڑے شخص سے پوچھا جن کو بہت واسطہ پیش آیا تھا کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں کی ہیں ان کی اولاد کا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا 90% مسیحی. اچھا. دوسرے مذہب کو قبول کیا انہوں نے.
تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اصل میں اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مذہب آپ کا کنسرن ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر مذہب آپ کا کنسرن ہے، توحید آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں حساس ہیں، تو پھر آپ یہ سوال مجھ سے نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں کریں گے. اپنے آپ سے کریں گے پھر اپنے آپ سے کریں گے. اور اگر یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اصل میں قانونی سی بات بن جاتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ جو انگلستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ مسیحی ہے یا وہ ہندو ہے یا وہ یہودی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کو کبھی آپ نے پہلے دین بتایا تھا، کچھ سکھایا تھا؟ وہ نماز پڑھتی ہے، کیا دین سے اس کو کوئی دلچسپی ہے؟ کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر جب پہلے ایسا نہیں ہے تو اب بھی ایسا نہ رہنے دیجیے. یعنی یہ آپ کو شادی کے موقع پر اسلام کیوں یاد آ گیا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کنسرن رکھتے ہیں کسی چیز پر یا نہیں رکھتے. مثال کے طور پر آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ رشوت لینا کوئی بری بات ہے، تو میں ہزار آپ کو قانون بتاتا رہوں، آپ اس کو دیکھیں گے شادی بیاہ کرتے وقت. لیکن اگر آپ یہ کنسرن ہے کہ کوئی ایسا شخص کی جو رشوت لیتا ہے، دوسروں کا مال کھاتا ہے، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی اجازت اس معاملے میں دیں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے. تو اصل چیز یہ ہے کیا مذہب، کیا توحید، کیا خدا کو ایک ماننا، یہ آپ کے ذہن کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا کنسرن ہے. اگر ہے تو پھر اس طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھائیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. حتمی طور پر تو قیامت ہی میں معلوم ہوگا، لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ بتایا ہوا طریقہ جو ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، تو ایک اطمینان آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. یقین تو اس دنیا میں کسی چیز میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. اور یہ اطمینان بہت کافی ہے. اس اطمینان کے ساتھ جینا چاہیے. اور جب کبھی کوئی تردد پیدا ہو یا کوئی خوف پیدا ہو تو انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ کیا میں اخلاقی کسی خرابی میں مبتلا تو نہیں ہو رہا یا ہو رہی، میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا. اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور معلوم ہو کہ ہم کم نہیں تولتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم فریب نہیں کرتے، ہم دوسروں کا مال نہیں کھاتے، تو پھر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. جی السلام علیکم. مائی نیم از ریاب اینڈ مائی کویشچن از کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے دور میں اگر کوئی کتا بھی سمندر پار مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں آؤں گا. تو آپ بتائیں گے ہماری حکومت بھی کیا ذمہ دار ہے؟ ہر اچھا حکمران یہی کہے گا. دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خدا سے ڈرنے والے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھنے والے حکمران تھے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت کرتے تھے. انہوں نے اپنے اوپر کیا پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، کتنی مشقت کی زندگی ان کی اپنی زندگی تھی. ان کا حال تو یہ تھا کہ آخری زمانے میں وہ ریت پر لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ پروردگار اب بہت ہو گئی، میرے خاندان کو بھی اب ذمہ داری سے محفوظ رکھ. تو انہوں نے تو ایک طریقے سے اپنی زندگی نظر کر دی تھی اس کی. اس طرح کے حکمران روز روز تو نہیں آتے، لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی ہر حکمران کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت ادبی اسلوب ہے اپنی ذمہ داری کو بیان کرنے کا کہ میری سلطنت میں اگر کوئی بھوکا ہے، اگر کوئی محتاج ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، تو حکمران کی حیثیت سے میں پوری سلطنت کا باپ ہوں، میری ذمہ داری ہے اور مجھ سے خدا پوچھے گا اس کے بارے میں. تو یہ احساس ذمہ داری کا بیان ہے. اس پر ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں دعائی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حکمرانوں کے بارے میں تو دعا کیجیے. آج کے زمانے میں خود مغرب نے ایسے اچھے نمونے پیش کر دیے ہیں جہاں حکمران اور حکومت کے ادارے اتنے ہی حساس ہیں جس کا ذکر اس روایت میں ہوا. السلام علیکم سر، میرا نام محمد الیاس ہے اور میرا کویشچن بلڈ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل اگر میں ہوں تو میں کسی اور کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہوں، لیکن قرآن کی روح سے کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو اور یا باپ اپنی بیٹی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ قرآن کی روح سے ایکسپلین. قرآن مجید میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. آپ اپنے اعضاء بھی دے سکتے ہیں، آپ بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی تعلق کسی مذہبی حکم سے نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، نہ خدا کے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے. ایسی کوئی چیز قرآن میں نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ جی سر، پہلا سوال یہ کہ شریعت میں انسان کو رہنا چاہیے معرفت میں، اور معرفت ہے کیا؟ دوسرا سوال سر یہ کہ جب اللہ کو پتہ تھا کہ انسان دنگے اور فساد کرے گا تو انسان کو بنایا کیوں گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ شریعت کا مطلب کیا ہے. شریعت کا مطلب ہے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟
ہمارے خالق نے جو قانون ہمیں دیا ہے، وہ قانون جس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ قانون جس کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ قانون جس کی پابندی کرتے ہوئے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وہ قانون جس کے مطابق نکاح اور طلاق ہوتے ہیں، وہ قانون جس کے مطابق ریاست میں بھی بعض اقدامات کیے جاتے ہیں، تو قانون کو عربی زبان میں شریعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا اس کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق اس کے عقائد سے ہے، ایمانیات سے ہے، اخلاق سے ہے، اس کو قرآن اپنی تعبیر میں الحکمہ کہتا ہے، تو اس لیے معرفت کی بحث تو اس حصے میں ہوگی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق قانون اور لاء سے ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو معرفت بھی ہر حال میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ معرفت کیا ہے؟ خدا کی پہچان۔ خدا کی پہچان ہوگی تو شریعت کا سوال پیدا ہوگا، اور شریعت خدا کا قانون ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ ٹھیک، اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ جی السلام علیکم سر، میرا نام وقار جمشید ہے، اور میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوں گے، تو سر پاکی اور ناپاکی کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہاں پاکی اور ناپاکی سے مراد ہے اخلاق کی پاکیزگی، یعنی عقیدے میں، ایمان میں، اخلاق میں، رویوں میں کس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، پاکیزہ رکھا، اور کس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا۔ قرآن مجید نے یہ دونوں تعبیریں جگہ جگہ اختیار کی ہیں۔ وہاں جہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو جب بنایا تو اس کے اندر برائی اور اچھائی کا شعور ہم نے ودیت کر دیا، وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو، اس شخصیت کو پاکیزہ بنایا، اور اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ تو آلودگی اور پاکیزگی یہی اصل میں پورے مذہب کا مسئلہ ہے۔ مذہب کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پاکیزہ ہو جاؤ، پاک رہو۔ اور میں نے اس کو گن کر ابھی بتایا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ بدن کو پاکیزہ رکھو، کھانے پینے کو پاکیزہ رکھو، اعلیٰ اخلاق اپناؤ، اخلاق کو پاکیزہ رکھو، یہ پاکیزگی ہے۔ اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ نور میں ہے، اس میں آخرت میں یہ کہا گیا ہے، یعنی قیامت میں اللہ تعالیٰ جو جوڑے بنائے گا تو اس میں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ دنیا میں تو لوگوں کا انتخاب ہے، وہ جو جی چاہے کریں، لیکن یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس کو بیان کیا۔ السلام علیکم سر، میرا نام علی الحسنین چیمہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں ہے کہ اگر دادا کے نام جائیداد ہے تو باپ کا وصال ہو جاتا ہے تو جو اس کے دادی کا جو پوتا ہے اس کے نام میں جائیداد نہیں لگے گی، تو اس میں کیا حکمت مخفی رکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھے۔ آپ کے سوال میں کچھ خامی ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ یعنی دادا کے نام جائیداد، دادا جائیداد کا مالک ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، رخصت ہونے کے بعد اس کی میراث تقسیم ہونی ہے۔ میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کی اولاد ہے، مل جائے گی اس کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد ساری دنیا سے ختم ہو گئی تو اس کے پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں تو وہ ان کی جگہ لے لیں گے، ان کو مل جائے گی۔ تیسری صورت جس کو آپ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا، اس کے مثال کے طور پر 3 بیٹے تھے، 2 زندہ ہیں، ایک دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس میں ہمارے علماء نے اجتہاد کیا ہے، مجھے اس اجتہاد سے شدید اختلاف ہے، میں نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ اس کے باپ کی میراث اس کو ضرور ملے گی۔ آپ اس کو تفصیلی دلائل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو میری مقامات کے نام سے جو کتاب ہے اس میں وراثت کے بارے میں جو میرا مضمون ہے اس کو پڑھ لیجیے۔ جی اور کوئی کویشچن ہے یہاں پر؟ سر مائی نیم از عاصم شریف. مائی کویشچن از دیٹ 40 دن جو عدت کے ہیں وہ عورت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی یا اپنے میکے؟ طلاق کے بعد جو عدت کا زمانہ ہے اس میں تو قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکال دے، نہ بیوی کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مدت ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ موافقت پیدا ہو جائے، صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ تو عدت کے زمانے میں تمام ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے، چنانچہ بیوی کو گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ لڑ جھگڑ کے بہت شدت کے عالم میں طلاق دے دیتے ہیں، اس کے فوراً بعد مفارقت ہو جاتی ہے، نہ گواہ بنائے جاتے ہیں، نہ سوچ سمجھ کے طلاق دی جاتی ہے۔ تو یہ جہالت ہے جس کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ طلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ آ گیا، آپ اشتعال میں آ گئے، آپ کے حواس گم ہو گئے اور آپ نے طلاق کہہ دیا۔ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک رشتہ قائم ہوا تھا، آپ سوچ سمجھ کے اب اس قاعدے کے مطابق علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک باقاعدہ طریقے کی قانونی سپریشن ہے، علیحدگی ہے، جس علیحدگی کے لیے ایک ضابطہ بنایا گیا ہے۔ تو اس میں یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ نہ عورت جائے اور نہ مرد اس کو گھر سے اس طرح نکالے، بلکہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے
ایک مرتبہ پھر غور کریں، دیکھیں خاندان کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء اپنا کردار ادا کریں. ممکن ہے کہ اس دوران میں فیصلے میں تبدیلی آ جائے، گھر بنا رہے. گھر کا اجڑ جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے اٹھ کے ہر چیز کو ختم کر دیا، تو ایسا ہی کرنا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم سر میرا نام عثمان صدیق ہے اور میرا کویسچن یہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد اب تک جن ایریاز میں اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی اور وہ لوگ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، تو ان کے لیے اسلام نے کیا گنجائش رکھی ہے کہ ان کا حساب کس طرح ہوگا؟ آپ کے سوال کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ دنیا میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، کسی کا پیغام نہیں پہنچا. قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ وہ قیامت میں یہ کہیں گے کھڑے ہو کے کہ ہمارے تو آباء و اجداد تک بھی کوئی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی تھی، ہم کسی چیز سے واقف نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ میں نے جو تمہیں پیدا کرتے وقت اپنا شعور تمہارے اندر رکھا، اخلاقی شعور تمہارے اندر رکھا، اس کی بنیاد پر سوال کروں گا. یعنی یہ ان سب لوگوں سے ہوگا جنہوں نے کسی پیغمبر کا نام بھی نہیں سنا. اخلاقی شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دے رکھا ہے، وہ ایک عالمگیر صداقت ہے، انسان اس کو لے کے پیدا ہوتا ہے. وہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو کسی پیغمبر کی ضرورت کے بغیر جان لیتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بدبیانتی کیا ہے، کسی کا حق تلف کرنا کیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جس کی گواہی پوری کائنات دے رہی ہے، اس کے لیے بھی کسی تفصیلی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ ان قوموں کی ہے جن کی طرف پیغمبر آئے، جیسے یہود ہے، جیسے نصارہ ہیں، جیسے سابی ہیں. بہت سی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی طرف خدا کے پیغمبر آ گئے. تو یہ کہا ہے کہ ان سے ایک تیسرا سوال بھی کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبروں نے آ کے ان کو بتا دیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جواب دہی کا، قیامت کا دن. تو ان سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو گویا 3 سوالات ہو جائیں گے، خدا کے بارے میں، اچھے عمل کے بارے میں جو اخلاقی بنیاد پر کیا جائے، اور آخرت کے بارے میں. اور جن لوگوں تک، تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، ان سے آپ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آپ کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ جواب ہے. جی السلام علیکم، میرا نام عثمان ملک ہے. پچھلی نشست میں ذکر کیا گیا تھا طلاق اور نکاح کے بارے میں کہ آپ گواہ بنائیں. تو آپ نے ذکر کیا تھا اس طرح کہ اگر نکاح کے لیے آپ گواہ بنائیں، اگر طلاق دیتے ہوئے آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو کیا وہ طلاق نہیں ہوگی؟ ایک طلاق کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق فرد سے ہے. ایک گھر کے اندر طلاق کا معاملہ ہوا ہے، بیوی بھی راضی ہے، میاں بھی راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. نکاح ہوا تو ہم مداخلت کرنے نہیں گئے، طلاق ہوئی ہم مداخلت کرنے نہیں جائیں گے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک مقدمہ لے کے آ جائے، عورت آ جائے، مرد آ جائے، اور وہاں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو عدالت میں تو پھر گواہ طلب کیے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. تو دونوں چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھنا چاہیے. معاملہ جب تک فرد تک محدود ہے اس وقت تک آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس میں قانون مداخلت نہیں کرتا. لیکن جس وقت معاملہ عدالت میں جائے گا، قانون کے پاس جائے گا، وہاں گواہ طلب کیے جائیں. ٹھیک. جاوید صاحب ایک کویشچن میرے پاس یہاں پر ای میل میں ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر فرائض ہیں، ہم تو یہ فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس کی جزا کے طور پر ہمیں جنت دی جائے گی؟ یہ تو ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. ڈیوٹی ادا کرنا بالکل علیحدہ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا وہ بالکل علیحدہ چیز ہے. اللہ کا بندہ بن کر رہنا عبادت کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں. ہم کوئی ایسی مخلوق نہیں ہیں کہ جو آپ سے آپ وجود میں آ گئی ہے. ہمارا ایک پروردگار ہے اور ہمیں ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اس بنیادی چیز کو محسوس کر کے جب آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ سرکشی اختیار نہیں کر سکتا، وہ پھر خدا کا بندہ بن کے رہتا ہے. خدا کا بندہ بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے ضمیر کی آواز کے اوپر اچھی ہیں ان کو آپ اختیار کریں، جن چیزوں کی پیغمبروں نے تعلیم دی ہے ان پر آپ عمل پیرا ہوں. جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس میں اللہ کا حکم یہ ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور اسی ضمن میں اللہ کی پرستش کا حق بھی ادا کریں، کیونکہ وہ ہمارا معبود بھی ہے اور ہمارا خالق بھی ہے. تو پرستش کے آداب ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کو لازم کر دیا گیا ہے، وہ ہم پر فرض ہے، لیکن ترغیب دی گئی ہے اس بات کی کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. آپ جو نیکی کا کام بھی کریں گے، خواہ وہ اللہ کے لیے کریں خواہ وہ بندوں کی طرف کریں، اللہ اس کو قبول فرمائے گا. تو ہم مثال کے طور پر فرض نماز کے سوا نفل بھی پڑھتے ہیں، ہم فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے ہیں،
ہم حج و عمرہ کرنے کے بعد نفل عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنے طور پر کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا ہے. جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے پر بھی اللہ نے ہم سے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو اس لیے اجر کا تعلق تو اللہ کے وعدے سے ہے اور وہ ہر اچھے عمل کے لیے کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل قرآن مجید نے خود کر دی. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ای میل ایڈریس اسکرول کر رہا ہے، آپ اس پر ہمیں سوالات ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے مشورے، اپنے تجاویز بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی ایسا ٹاپک جس پر آپ جاوید صاحب سے گفتگو سننا چاہیں اس پہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں. ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سوالات کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور آپ کے دیے گئے جو ٹاپک ہیں ان پر بھی پروگرام کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.